اب کچھ خبریں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ قوالی کے فن میں منفرد مقام رکھنے والے مقبول احمد صابری انتقال کے 12 سال بعد بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج شہنشاہ قوالی کی برسی منائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں قوالی اور دیگر صوفیانہ کلام کی گائیکی کے ذریعے شہرت کمانے والے صابری برادران کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 1945 کو بھارت کے علاقے کلیانہ میں پیدا ہونے والے مقبول احمد صابری نے ابتدائی تعلیم اپنے والد عنایت حسین صابری سے حاصل کی اور پھر اپنے بڑے بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کی شروعات کی اور صابری برادرز کے نام سے شہرت حاصل کی۔ میلوڈی کوئین اور سروں کی ملکہ جیسے اعزاز پانے والی ملکہ ترنم نور جہاں کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ 5 دہائیوں تک فلموں کی کامیابی کی ضمانت بننے والی میلوڈی کوئین 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی۔ نور جہاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی آب و تاب سے زندہ ہیں۔ مداح آواز کا ترنم آج تک نہیں بھولے۔ نور جہاں نے جو گایا وہ امر ہو گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1935 میں بطور چائلڈ سٹار فلم پنڈ دی کڑیاں سے کیا، جس کے بعد انمول گھڑی، ہیر سیال اور سسی پنو جیسی مشہور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پاکستانی بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے اختتامی منظر کو امریکی سٹنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ٹورسٹ ورلڈ سٹنٹ ایوارڈز کے اعلامیے کے مطابق بلال اشاری کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا منظر بیسٹ فائٹ سین کی کیٹیگری کے لیے شارٹ لسٹ ہوا ہے۔ فلم کا اختتامی لڑنے والا منظر مولا جٹ اور نوری ند کے درمیان ہوا تھا، جسے فواد خان اور حمزہ عباسی نے کامیابی کے ساتھ ادا کیا ہے۔